أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله میرے انتہائی قابل احترام میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں اور میری مسز زبیر صاحب اور قاری صاحبان، یقینی طور پہ اس محفل سے بڑی اور پاک اور مقدس محفل کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے یہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے تو پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور میرے یہ بچے اور بچیاں اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ مختصر سی ایک بات والدین کے حضور کہ میرے اپنے دوستوں میں سے اور ان دوستوں کے آگے دوستوں میں سے میں دسیوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بیٹا اب تم نے پہلوانی کرنی ہے، اور پھر گھر میں بھینس یا گائے باندھ دی کہ اس کا سارا دودھ تم نے پینا۔ میں ایسے بہت سارے افراد کو یہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بھینس کا دودھ صرف تم پیو۔ تو کیا ہم نے دنیا کے مشکل ترین کام کے لیے بھی ایسا کوئی اہتمام کیا؟ یہاں دو صورتیں ہیں، ایک جسمانی طور پہ اور ایک ذہنی طور پہ۔ ہمارے جنت کے والدین میں سے کوئی ہے؟ اتنی پیاری بچی ہے جیسے جنت ہونی چاہیے، لیکن جنت اتنی کمزور نہیں ہوگی جتنی یہ بچی ہے۔ تو ہمارا سارا زور جب محنت اور مشقت کی طرف ہو اور ہم اپنے بچوں کو اس حساب سے خوراک نہ دیں جو ان کے لیے ہیلتھی ڈائٹ کے طور پہ کام کریں گی، ان کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ میرے بچے نے اچھا کام کیا ہے تو میں اس کو میکڈونلڈ لے جاؤں گا، میں اس کو KFC لے جاؤں گا، یہی کرتے ہیں نا۔ تو کیا یہ میکڈونلڈ اور KFC ان کے لیے ہیلتھی ڈائٹ ہے؟ اچھا یہ بات اب کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب میں یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود تو کیا وہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے اس کے برابر اس کو خوراک نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ انرجی لوز ہوتی جائے گی، کمزور ہوتا جائے گا، اور پھر جب کمزور ہوتا جائے گا تو وہ اپنی اٹینشن لوز کرے گا، اپنا انٹرسٹ لوز کرے گا، وہ پیچھے رہتا جائے گا۔ ہمارا سارا زور اسکول ٹیچر پہ یا ٹیوٹر پہ۔ آپ یقین کریں کہ یاد کرنا جتنا مشکل کام ہے، سنانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ان بچوں نے کتنی خوبصورتی سے سنایا۔ کبھی آپ گھر میں تجربہ کیجیے گا کہ وہ نماز جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور بغیر رکے 1 سیکنڈ میں ہم پوری رکعت پڑھ دیتے ہیں، لیکن کبھی فجر میں یا عشاء میں یا مغرب میں امام کی جگہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں پڑھے، یقین کریں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، سورہ اخلاص نہیں آئے گی۔ بات کرتے ہیں کہ کبھی ان کو اونچی آواز سے سنائیے کھڑے ہو کے ایسے آپ باللہ من الشیطان الرجیم تلاوت کے انداز میں۔ تو ان بچوں کو بھی مبارکباد ہے، والدین کو بھی مبارکباد ہے، اور اساتذہ کو بھی مبارکباد ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی ان کے لیے توشہ آخرت بنے۔ اور بچوں ایک بات یاد رکھو، زندگی میں آگے بڑھنے کے 2 طریقے، ایک یہ کہ دوسرے کو نیچا کرا کے
دوسرا یہ کہ خود آگے بڑھ کے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ یہاں ایک لائن اگر میں کھینچوں، ایک لائن سمجھ لیں، یہاں میں نے ایک لائن کھینچی ہے، یہ ایک لائن ہے یہ. اب میں آپ سے کہوں کہ اس کو چھوٹا کرنا ہے تو ہو پائے گا؟ نہیں ہوگا نا. اس کا دوسرا طریقہ ہے. کیا کریں؟ اس کے آگے یہ لمبی لائن کھینچ دیں تو کیا ہوگی؟ یہ چھوٹی ہو گئی اس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو تنگ کیے بغیر، یہ دعا کیے بغیر کہ یا اللہ آج موبائل میں سے کسی کو پوچھنا ہے تو میں نمبر لے لوں. کرنا یہ ہے کہ ہمیں زیادہ نمبر لینے ہیں، زیادہ محنت کرنی ہے. یہ دعا نہیں کرنی کہ جنہوں آوے نا. آگے بڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس لائن کو چھوئے بغیر آپ آگے بڑھ جائیں گے تو وہ لائن آٹومیٹکلی چھوٹی ہو جائے گی، لیکن اس لائن کو نقصان نہیں ہوگا. تو کسی کا نقصان کر کے آگے نہیں بڑھنا، یہ زندگی میں یاد رکھیں. وہ آپ کی پڑھائی ہو یا آپ جب سب نے بہت اچھا سنایا سب نے، اور میں آپ سب کو مبارکباد دے تو کیسے رزلٹ تیار ہو گئے؟ بچوں دونوں کے لیے کہ قرآن کو حفظ کرنا دنیا کی سب سے بڑی ڈگری ہے. دنیا کی سب سے بڑی ڈگری. اچھا یہ ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جو صرف نماز پڑھانے کے اور ثواب کے لیے اور آخرت کے لیے ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو کام آخرت کے لیے اچھا ہو وہ دنیا. تو ہم نے اور والدین نے مل کے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم جو بچوں کو سکھا رہے ہیں، جو بچوں کو کر لیتا ہے اور اس کو وفاق سے بھی سند مل جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ ایسے سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے ایم اے کر لیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی. قرآن کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں. یہ قرآن یاد کیا جائے گا، سنایا جائے گا، دہرایا جائے گا تو آپ کے گھروں میں برکت کا سلسلہ یاد چلتا رہے گا. لیکن اگر اس کو بلا دیا جائے گا پھر اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بھول جاؤ گے تو میں تمہیں بھول جاؤں گا. تو یہ جو قرآن کا یاد کرنا ہے، ہمارے منصورہ میں حافظ ادریس صاحب رہتے ہیں. آپ میں سے شاید کچھ ان کو جانتے ہوں. ان کی عمر کوئی 80 سال کے قریب ہے. تو حافظ صاحب جب سے انہوں نے بچپن سے حفظ کیا ابھی تک وہ قرآن کو دہراتے اور قرآن سناتے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکات اور سمیٹنے کی برکات اور جو اس کے فیوز ہیں وہ سمیٹنے کے لیے اس کا مسلسل یاد رکھنا ضروری ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے جب یہ کر لیں گے تو ان کا دل نہیں کرے گا کہ میں پھر دہراؤں اس کو. یہ بات والدین یاد رکھیں کہ بچے جب حفظ کا سرٹیفکیٹ لے لیں گے تو ان کا اپنا دل نہیں کرے گا. حالانکہ ان کو یاد ہو گیا، ان کو زیادہ شوق ہونا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں انسانی فطرت کی بھی ان کا فرض ہے. اور یاد رکھیں کہ جتنا بڑا اجر ہوگا اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوگی. اگر ہمیں یہ سکھایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ قرآن کو حفظ کر لے گا قیامت والے دن اس کو تاج پہنایا جائے گا. ہم یہ سنتے ہیں نا، پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جنت میں تاج اتنی آسانی سے پہنایا جائے گا کہ بچے کو دارالعلوم اسکول میں داخل کرا دیا، اس نے 2-3 سال میں حفظ کر لیا اور اب اس قابل ہو گئے؟ اصل کام اس کی حفاظت ہے اور یہ حفاظت آپ لوگوں نے کروانی ہے. بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے کہ بچے کے اب 8ویں پاس ہو گئی ہے، حفظ ہو گیا ہے، اب 9th 10th کا معاملہ ہے. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر 9th اور 10th میں ہمارے نمبر اچھے نہیں آئے بچے کے تو کیا کریں.